تو ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اپنے ایجنڈے کو بھی پورا کرے. ایجنڈا یہ ہے کہ ٹرمپ نے چلتے چلتے بڑے ایک خاموشی سے سمجھ لیں یا ایک میسج دے دیا ہے. میسج یہ دے دیا ہے کہ تمام راستے غزہ کو جاتے ہیں اور غزہ کی بربادی کے لیے امریکہ آگے اب کوشش کر رہا ہے. اور آپ اس میں دیکھو گے سعودی عرب یہ سارے ساتھ ملے ہوں گے اس کے, جس کے اندر ایک ایسا سر جتنا شاندار سعودی یا عربوں نے ویلکم کیا ہے ٹرمپ کو, یہ متاثر کرنے کی یہ کوئی کوشش ہے, شرمناک یہ ہے, کیا ہے؟ یہ شرمناک ہے, مسلم امہ کے لیے شرمناک ہے, یہ افسوسناک ہے. اس میں واقعی مسلم امہ کی گردنیں جھکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, جس طرح انہوں نے ویلکم کیا ہے, جیسے خواتین کے بال کھول کے وہاں پہ جو سب کچھ دیکھا ہم نے, بالکل میرا خیال ہے بہت ہی افسوسناک ہے. مسلمانوں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان میں نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی حزیمت ہے. ایسے ہی ہے. تو بہرحال ہمارا بھی ان سے تعلق ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس کیا کہیں اب اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا, وہ اگلا جو اس کا جو میرا خیال ہے جو اس کا پلان ہے جس پہ اس نے سب کو لے جانا ہے, وہ یہ والا ہے کہ وہاں پہ غزہ پہ جو اس نے اناؤنس کیا, اور جو نیتن یاہو بھی کہہ چکا ہے کہ جناب غزہ کے اندر سے جو آپ کے 22 لاکھ جو رہ گئے ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے, اور یہ غزہ پر ہم قبضہ کر لیں گے اور ایک تعمیر نو کریں گے. یعنی دنیا کے تمام قوانین کی دھجیاں بگیرتے ہوئے انسانوں کا جینوسائیڈ کرنے کے بعد یہ کسائی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے شیطان بھی ان کو دیکھ کر نا حیران ہوتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سب جو ہیں, اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو یو این او, اور ایسے لگتا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ نہیں کر رہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پاگل ہے نا, اس میں ایک ٹرمپ ہے, ایک یہ ہے, اور یہ ایک مودی ہے, ان کی جو اس وقت شاطرانہ پالیسیاں جو یا ان کا ایجنڈا, یہ ساری دنیا کو ایک بڑی آگ میں دھکیل دے گا, اور یہ بڑی جلدی سے اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی سالوں نہیں لگنے. اب تو چیزیں آپ کو آپ سمجھیں کہ مہینوں میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایسے ہی آگے بڑھیں گے. ایسا پاک بھارت سیز فائر کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان اور چین کی پہلی اعلیٰ سطح میٹنگ جو آج ہوگی, نائب وزیر اعظم پلس وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین پہنچ گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس کے اندر ایک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈین تھریٹس وہیں کے وہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تھریٹس دے رہے ہیں, اگرچہ کہ انہیں پتہ ہے مار بہت پڑے گی, سوچ بھی پڑے ہیں, لیکن بہرحال ایک ڈٹائی ہے ان کی, وہ دے رہے ہیں. اب اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. اب انڈیا پاکستان کے خلاف جو اگلی وار کر سکتا ہے, جو میں نے آپ سے کہا اس نے پہلے بھی شروع کی تھی, وہ یہ ہے کہ آپ کے ویسٹرن بارڈر سے آپ کا جو میدان جنگ شفٹ یہاں پہ ہوا ہے, وار زون شفٹ کیا, اس کو اندر آپ سمجھے کہ فائر اپ کر دے, اس کے اندر تیزی لے آئے. اور اس کے اندر سب سے زیادہ اگر ہماری 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو حملے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف 2024 جنوری 2024 سے لے کر اب تک آلموسٹ آپ یہ سمجھے کہ 3000 کے قریب جو ہے نا, آپ کے 3000 سے زائد ہی ہیں وہ آپ پر اٹیکس ہوئے ہیں. تقریباً کوئی یہ پونے 4000 آپ سمجھ لیں کہ صرف اٹیکس ہیں آپ پر دہشت گردی کے, اور اس میں اتنے ہی لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں. یعنی 3000 سے اوپر یا 4000 کے لگ بھگ یہ ایک فگر آ رہی ہے راؤنڈ اباؤٹ کے, جس میں شہادتیں جو آپ کی ہوئی ہیں. تو صرف 2024 سے لے کر اب یہ 16-17 ماہ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہے. تو یہ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ انڈیا وایا افغانستان کر رہا ہے, اور اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو اس کے لیے جو چین جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے, جس کے اندر آپ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. تو وہاں پر ان کی جو ملاقات ہے, ایک تو اپنے ہم منصب جو چینی ہیں وزیر خارجہ ان کے ساتھ ہے, دوسری افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں بلائے گئے ہیں. تو ان دونوں کو بٹھا کے جو میرا خیال ہے معاملات جو ہیں اس میں طے کروائے جائیں گے کہ پاکستان جو ہے اور افغانستان جو ہے ان کے درمیان میں انڈیا کو فائدہ نہ اٹھا سکے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ اگر ادھر ہماری وار ہوتی ہے تو کم از کم آپ کا ویسٹرن بارڈر سے آپ پر کوئی اٹیک نہ ہو. تو ظاہری بات ہے آپ افغانستان سے کوئی گارنٹی لینا چاہتے ہیں تو گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ وہ چائنا دے سکتا ہے. چائنا اس لیے دے سکتا ہے کہ چائنا نے اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے چائنا, اور چائنا اس سارے ایریے کو جس کو افغانستان کہتے ہیں وہ امن چاہتا ہے, تاکہ پاکستان سے آپ کے ریل کے راستے یا روڈ کے راستے جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں, اور چائنا کا جو کوریڈور ہے آپ کا اکنامک کوریڈور, اس کا لنک وہاں تک ہو. تو اگر پاکستان کا یہ مسئلہ رہے گا اور افغانستان سے کوئی اٹیک ہوتا ہے انڈیا کے انفلوئنس کے اندر یا وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا کم از کم ایک بارڈر جو ہے وہاں سے تو کم از کم سکون ہو. تو یہ ایفرٹ اس لیے کی جا رہی ہے. چونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو انڈین تھریٹس ہے وہ ابھی وہیں کے وہیں ہیں,
تو کیا کسی اور حملے کا خدشہ ہو جی سکتا ہے؟ حملہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی حملہ انڈیا نہ بھی کرے تو افغانستان کے راستے سے آپ کے یہاں دہشت گردی میں اضافہ کر سکتا ہے, اور دہشت گردی کے اندر آپ کو پتہ ہے نئے نئے طریقے ہیں وہ کہیں یوز کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کم از کم ویسٹرن بارڈر ایران کے ساتھ اس وقت اپنے تعلقات جو ہے نا ان کو اس نہج پہ رکھنا چاہتا ہے کہ تاکہ انڈیا اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے. اگر انڈیا کو اگر آپ ویسٹرن بارڈر آپ کا سیف اور سیکیور ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا اتنا زیادہ آپ کے انٹرنل جو آپ ڈیپ انسائیڈ آ کے وہ جو ٹیررزم کر رہا ہے وہ بری طرح ناکام ہو جائے گا, کیونکہ ایسٹرن بارڈر سے وہ کر نہیں سکتا. اس کو سب سے یہ پورس بارڈر ہے آپ کا 24-25 جو 100 کلومیٹر لمبا ایک ایسا پورس بارڈر ہے کہ جہاں سے ٹیررزم نہیں رک پا رہی نا پاکستان کے, اور پاکستان کے اس وقت اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کا سب, اور پھر آج جو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے چیف نے جو بات کی وہ بڑی صحیح تھی بات, وہ یہ ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان تو بیسکلی ٹیررزم کے لیے ایک مظلوم ہے, وکٹم ہے ٹیررزم کا, اور وہ ٹیررسٹ کون ہے؟ وہ انڈین سٹیٹ ہے. اور وہ انڈین سٹیٹ اپنا ایک واقعہ بیان کر کے اپنے 1 لاکھ جو اس نے لوگوں کو یہاں شہید کروایا ہے اس کو وہ اپنے آپ کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسکلی انڈین اسٹیٹ لیڈ بائی مودی گورنمنٹ جو ہے از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو, اور پھر اس کے بعد خود شور مچا دیتے ہیں, خود ہی اٹیکس کرتے ہیں اور خود ہی شور مچا کے دوسرے پہ الزام دے دیتے ہیں. اچھا یہ قرون وسطیٰ کا دور ہے نا, تو لوگوں کو سمجھنا آتی ہو تو ہو جائے. یہ جدید دور ہے, آپ لوگوں کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں. اسی لیے اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی ہے اس نے انڈیا کا بیانیہ نہیں لیا, ان کی ریٹورک جو بھی تھی انڈیا کو قبول نہیں کی انہوں نے. اور پاکستان نے جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب یہ اٹیکس کر رہے تھے دوسرا تیسرا, تو پاکستان کو پتہ ہے, جب آپ کو پتہ ہے ایک انٹرنیشنل جو باؤنڈری ہوتی ہے اور آپ کی جو انڈیا پاکستان کے ساتھ ایک پرماننٹ آپ کی باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کے اوپر جب کچھ ہوتا ہے تو پاکستان دفاع کا اپنا حق رکھتا ہے ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو ایک دفعہ اٹیک ہوا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, دوسری دفعہ, پھر جب تیسری دفعہ ہوا تو تیسری دفعہ تک دنیا تو دیکھ رہی تھی نا, تو پھر جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو دنیا نے پھر انڈیا کو یہ کہا کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے.